مہینے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ڈالر نے تباہی پھیری ہوئی ہے. آپ کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ 3-6 ماہ میں یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انسٹیٹیوشنز جو سے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے جو چیزیں ان کو جو پہلے دن کرنی چاہیے تھی، آ کے سبسڈیز وڈرا کرنی چاہیے تھی، فیصلے کرنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے لٹکا دیے ہیں. خود ان میں حوصلہ نہیں ہے. عمران خان کو یہ کہتے تھے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہی شاید سمجھا دیں کہ اگر گورنمنٹ آج بھی اناؤنس نہیں کرتی ویری فرملی کہ ہم کتنے عرصے کے لیے ہم کیا کرنا ہے، تو پھر یہ بات اور کنفیوژن نہیں پھیلے گا؟ شکریہ مالک. اگر دو الفاظ میں یعنی کہوں میں تو پاکستان آلریڈی پولیٹیکل ڈیفالٹ کی طرف تو چلا گیا ہے. ویسے ڈیفالٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ ہو ہم، لیکن پولیٹیکل ڈیفالٹ تو آپ اس کو کہیں. اور دیکھیے، غلط فیصلوں کے غلط نتائج ہوتے ہیں. جس نے بھی عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ کیا اس نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کوئی اقدام آئینی ہو، قانونی ہو، لیکن آپ اس کے سیاسی اثرات کو دیکھے بغیر اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج وہی ہوتے ہیں جو آج نکل رہے ہیں. تو یہ جو فیصلہ تھا بنیادی طور پہ عدم اعتماد کی تحریک کا، اس نے دراصل عدم استحکام کو بڑھایا ہے. پاکستان میں جو عدم استحکام اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق. ایک سیکنڈ، دو چیزیں میں کانٹیکسٹ میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے ڈالنا چاہتا ہوں. ہم اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ان کی اپنی ٹاپ کی عادت سے جب بات ہوتی تھی میری، تو ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ آئے کیوں. یہ دو چیزیں بتاتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک تو جی ہماری پروسیکیوشن ہو رہی تھی، مقدمے ناجائز واٹ ایور، اور یہ چیزیں تھیں. بڑی چیز یہ تھی کہ فکر تھی کہ جنرل فیض کو اپوائنٹ کر دیا عمران خان صاحب نے تو وہ آ کے ہمیں رگڑ بھی دیں گے، وہ یہ الیکشن بھی ہمارا نکل جائے گا، اگلا بھی نکل جائے گا. اس وقت دو رائے تھی خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ تھی. ایک تو یہ تھی کہ جی عمران خان کو گراتے ہی آپ آئیں اور نئے الیکشن اناؤنس کریں اور الیکشن کروا دیں، کیونکہ گورنمنٹ ہائٹ آف ان پاپولیرٹی تھی. تو عمران خان کے پاس بیانیہ تو اس وقت کوئی نہیں تھا سازش وغیرہ کا، وہ تو 15 دن کے اندر بنا. ایک انہوں نے وہ بس مس کی کہ آ کے وہ اناؤنس کرتے. سیکنڈ تھا کہ آپ آتے ہی وہ فیصلے کر دیتے جس پہ آپ الزام عمران خان پہ لگاتے تھے کہ انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا، جی 100 ارب ٹھک گیا اور یہ اگر اسی طرح چلی سبسڈیز تو 600 ارب ہو جائے گا، تباہ ہو جائیں گے. آپ نے وہ فیصلہ بھی نہیں کیا. تھرڈ، عمران خان نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ انہوں نے آج تک نہیں بنایا. چوتھا، وہ کہتے ہیں الیکشن، یہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، وہ بھی سرٹنٹی نہیں دی. تو جتنی بے یقینی پھیلی ہے عمران خان نے تو اس کا فائدہ اٹھایا. بے یقینی پھیلانے میں تو سب سے بڑی ذمہ دار خود حکومت نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں مالک. دیکھیے یہ ساری جماعتیں اب اگر آپ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیں، بلکہ آپ صرف 3 جماعتوں کو اکٹھا کر لیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، ان کا مجموعی تجربہ 100 سال کا ہے. صحیح، 100 سال کا تجربہ ہے ان کا مجموعی. اگر آپ آگے کا دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، عمران کی گراؤنڈ پاپولیرٹی کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، ریپرکشنز، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں یا جے یو آئی ہو، ان کا صرف یہ تھا کہ عمران کو ہٹا دیں پھر دیکھیں گے. جب آپ پالیٹکس اس طرح کریں گے کہ پھر دیکھیں گے، تو آپ پرسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ نے یہ سارا اقدام کیا ہے، آپ نے اقدام یہ کیا ہے کہ ہم سب آؤٹ کر دیے جائیں گے اگر اتنے عرصے رہیں گے، تو پھر تو اب اس وقت تو اگر عمران خان اس وقت تو بہت ہی ان پاپولر پوزیشن میں تھا. آج اگر عمران خان آ جاتا ہے الیکشن کے ذریعے تو وہ تو بہت پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو پھر تو وہ پرسیکیوشن اور زیادہ سخت اور تیزی سے ہوگی. تو میرا خیال ہے اس میں سیریس کوسچن ہوتا ہے کہ کیا ہماری وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو آج حکومت میں بیٹھی ہے کیا ویژنری ہے، کیا اس کا ویژن ہمیں نظر آتا ہے؟ آپ ایم کیو ایم کو بڑا قریب سے جانتے ہیں مظہر. ایم کیو ایم نے کل میری ملاقات ہوئی ان کے مقبول صدیقی صاحب سے، امین الحق صاحب تھے اور بھی ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ بھی تھے اسلام آباد میں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو اصل چیز وہ ہے، ہم تو سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو کہا ہے کہ جی آپ سینسس کروائیں، وہ کروائیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ڈائریکٹ کوئی نہ عوام پہ بوجھ بڑھے، ان سبسڈیز کو وڈرا کر کے بھی اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں، عام آدمی کو اس کا کشن کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں.
ان حالات میں آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم اچانک پھر جمہوریت اور عوام کے لیے سائڈ پہ ہو جائے؟ دیکھیں مالک، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تمام اگر آپ اتحادیوں کو، ماضی کے اتحادیوں کو بھی اٹھا لیں، ہمارے یہاں ضمیر جاگتے نہیں ہیں، جگائے جاتے ہیں. جس طرح وہ سحری میں اکثر ہوتا ہے نا کہ سحری میں رات کو ایک آدمی آ کے بجاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے، تو ہمارے یہاں ضمیر جو ہے وہ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا. بس یہی ہے کہ یہاں وہ جو ہے وہ سچویشن تو اب اس وقت فوری طور پہ نظر نہیں آتی. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اب، کیونکہ ایم کیو ایم آلریڈی ایک ایسی سچویشن میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں اس وقت جو ہے اگر اگلا الیکشن چند ماہ بعد ہوتا ہے یا ایک سال بعد بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن. مجھے بریک لینا ہے مظہر، میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کے بعد آگے ناظرین ہم اس کے لیگل ایسپیکٹ سے ہی بات کریں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. لیکن میرے دو سوال ہیں. ایک تو جب آپ ان سے بات کرتے ہیں گورنمنٹ میں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور بڑا ٹسل چل رہا ہے کہ مفتاح صاحب اب کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. آپ لندن بھی گئے ہوئے تھے تو ان کے سینئر لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب اس میں انٹروین کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے جب ان کے انٹرویوز لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو یہ ٹسل چل رہی ہے. دوسرا سوال میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں اب سب کے لیے کہ کیا خود پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس نے بھی کتنا امپیکٹ کیا ہے پرائم منسٹر کی سیاست کو؟ کیونکہ دیکھیں اگر سیاست میں